سینٹ کا اجلاس جاری، وفاقی وزراء کی عدم موجودگی پر ارکان کا احتجاج، سینیٹر سعدیہ عباسی کا ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کارساز حادثے کی ملزمہ کی منشیات کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب سر سید ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ سر سید ایکسپریس کراچی سے راولپنڈی جا رہی تھی، حادثے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی، ریلوے اہلکاروں نے پٹری کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ لاہور میں ڈیرہ غازی خان کوئٹہ روڈ پر سی ٹی ڈی کی کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 فرار ہو گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانے سے دستی بم اور بارودی مواد برآمد۔ لکی مروت میں کامیاب مذاکرات کے بعد پولیس اہلکاروں نے دھرنا ختم کر دیا، قومی جرگے کے مشران نے مذاکرات کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، 5 دن سے بند انڈس ہائی وے اور دیگر سڑکیں کھول دی گئیں، پولیس پر حملوں کے خلاف اہلکار احتجاج کر رہے تھے۔ وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو افغانستان سے بات چیت کی ضرورت نہ پڑتی، وزیر دفاع کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ آئی ایم ایف سے $7 ارب قرض کے نئے پروگرام پر معاملات طے پا گئے، 25 ستمبر کو عالمی مالیاتی ادارے کے بورڈ کا پاکستان کے معاملے پر اجلاس طلب، وزیر خزانہ کا ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہونے پر خوشی کا اظہار، ترجمان آئی ایم ایف نے بھی قرض پروگرام کی منظوری کا امکان ظاہر کر دیا۔ این اے 171 رحیم یار خان کی نشست تحریک انصاف سے چھین لی گئی، ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے نام، غیر حتمی نتائج میں مختوم طاہر رشید الدین 1,12,893 ووٹ لے کر کامیاب، پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ دوسرے نمبر پر رہے۔ کراچی میں چپ تعزیے کا پہلا ماتمی جلوس نشتر پارک سے برآمد، موسیٰ لین پر اختتام پذیر ہوگا، دوسرا جلوس دوپہر 1 بجے رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہوگا، جلوس کے راستے کی گلیاں اور سڑکیں کنٹینر لگا کر بند کر دی گئیں۔ اور ٹیکساس میں لاپرواہ ڈرائیور نے پاکستانی طالبہ کو ٹکر مار دی، ہاتھ اور سر میں شدید چوٹیں آئیں، سانس لینے میں دشواری کا سامنا، شدید زخمی طالبہ کی آج سرجری ہوگی۔